ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانے پینے کی چیزوں میں مکھی گر جاتی ہے تو اس سے کھانے پینے کے بارے میں کیا حکم ہے، حدیث کی روشنی میں کچھ بتلائیں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی کے کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے، فلیغمسہ ثم لینزعہ، فرمایا کہ اس کو ڈبو دو پھر اس کو نکال پھینکو۔ پھر ارشاد فرمایا فإن فی احدی جناحیہ داء وفی الاخری شفاء، کہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ مکھی کو نکال دیا جائے۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات کھانے پینے کی چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، بسا اوقات گرم ہوتی ہیں۔ تو کھانے پینے کی چیزیں ٹھنڈی ہیں، اس میں مکھی گر گئی تو مکھی کو ڈبو دیا جائے اور اس کو ڈبو کر نکال کے پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد اس کھانے پینے کی چیز کو کھانا اور پینا درست ہے۔ اس سے وہ کھانے پینے کی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ دیکھیں کھانے پینے کی چیز ناپاک اس وقت ہوتی کہ جب مکھی دم مصفوح ہوتی، کہ مکھی کے اندر ایسا خون ہوتا کہ جو بہنے والا ہوتا۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس جانور میں بہنے والا خون ہو اس کا خون ناپاک ہوتا ہے۔ تو چونکہ مکھی کو اگر مارا جائے تو اس سے نکلنے والا خون اتنا نہیں ہوتا کہ وہ بہہ پڑے، تو یہ دم مصفوح نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اس لیے مکھی کا خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں وہ پاک رہیں گی، ان کا کھانا درست ہے، پینا بھی درست ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر چائے میں مکھی گر گئی، اب چائے اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ مکھی گرتے ہی فوراً اس کی روح نکل جاتی ہے، اور اگر مکھی کو تھوڑی دیر چائے میں رہنے دیا جائے تو مکھی کے تمام اجزاء وہ چائے میں حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چائے گرم تھی۔ اسی طرح گرم کھانے میں مکھی گر گئی تو اس کا حال بھی یہی ہو جاتا ہے، یا گرم چیز تھوڑی گرم ہے لیکن مکھی کے گر جانے کے تھوڑے وقت کے بعد مکھی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کے اجزاء وہ اس میں حائل ہو جاتے ہیں، اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ حالت پیش ہو جائے تو پھر آپ اس چائے کو پینے کے بجائے چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ اس چائے کو نہ پئیں، کیونکہ اس میں اب مکھی گر جانے سے اس کے جسم کا سارا جو مواد ہے وہ اس میں حائل ہو گیا ہے، اس کی جسم کا سارا مواد جو ہے وہ چائے کے اندر حل ہو چکا ہے، تو اس چائے کو پینے سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس چائے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم فرمایا ہے کہ مکھی کو ڈبو کر اس کو نکال دو اور کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کر لو، یہ حضور کا حکم وجوبی طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے اس فرمان کو پورا نہیں کرتا، مکھی گر گئی اور وہ چیز ایک طرف کر دیتا ہے، نہ مکھی کو نکالتا ہے نہ اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ امر جو ہے یہ استحبابی ہے۔ اگر کوئی عمل کر لے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، اس کو ثواب ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر، اور اگر کوئی چھوڑ دے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔